اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، تحقیق واضح ہو چکی ہدایت گمراہی سے، پس جو کوئی انکار کرے طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا کہ جس کو ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ محترم احباب، سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے میں مرکزی مضمون جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے حوالہ سے یہ چھٹا مقام ہے جس میں اللہ رب العزت ایک شبہ اور ایک اشکال اس کا رد فرما رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ کیا جہاد اسلام کو پھیلانے کے لیے ہے؟ کیا لوگوں کو بزور تلوار مسلمان بنایا جاتا ہے؟ تو اس اشکال کا اللہ رد فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ جہاد کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے۔ جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ جس وقت تیسری دفعہ قتال کا تذکرہ آیا تھا تو وہاں گزرے۔ تو جہاد کے مقاصد میں مظلوم کی حمایت اور اعلاء کلمت اللہ وغیرہ ہیں۔ اسلام کی اشاعت تلوار کے زور پہ نہیں ہوئی۔ اس حوالہ سے چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا، کہ دل سے تصدیق ہو، اور یہ چیز بزور تلوار کبھی ممکن ہے ہی نہیں۔ بزور تلوار زبان سے تو کوئی کلمات نکلوائے جا سکتے ہیں، لیکن بزور تلوار دل کے نظریے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہوتا۔ اور ایمان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ دل سے تصدیق ہو۔ تو گویا کہ اگر کوئی کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کے لیے تلوار سونت کے کھڑا ہو بھی گیا ہے، یا دور حاضر میں گن پوائنٹ کے اوپر اس کو کہتا ہے کہ کلمہ پڑھو، تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ مسلمان تو وہ ہوگا ہی نہیں۔ مسلمان ہونا تو نام ہی اس کا ہے کہ وہ دل سے اس کی تصدیق کرے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے
گن پوائنٹ کے اوپر اسلام کی اشاعت کروائی جا سکے۔ دوسری بات، سن 2012 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق دنیا میں 1 ارب 80 کروڑ مسلمان موجود ہے سن 2012 میں، اور ممکن ہے کہ اب تک تعداد جو ہے وہ 2 ارب تک پہنچ چکی ہو۔ چلو فی الوقت ہم 1 ارب 80 کروڑ ہی لگاتے ہیں۔ اب دعویٰ ان کا یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ دعویٰ تو تب درست ہو سکتا ہے نا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ تلوار کے زور سے مسلمان ہوئی بیٹھی ہو۔ اگر چند ایک بندے ہوں جو کہ تلوار کے زور سے مسلمان ہوئے ہیں تو پھر تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تو پہلے تو یہ ہوگا کہ اکثریت ثابت کی جائے کہ اکثریت ایسی ہے کہ جو تلوار کے زور سے مسلمان ہوئی ہے، تو تب کہا جا سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اب اکثریت کب ہوگی؟ 1 ارب 80 کروڑ میں سے کم از کم 90 کروڑ ایسے ثابت ہوں کہ جو تلوار کے زور سے مسلمان بنائے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان 90 کروڑ کے اوپر سے ابھی تلوار کبھی اٹھی نہیں ہے؟ کیا ان کو جس وقت کلمہ پڑھایا گیا تھا، چلو اس وقت اگر ہراساں کر بھی لیا گیا تھا، تو کیا ان سے جبر کبھی ختم ہی نہیں ہوا؟ اگر یہ جبر کے ساتھ مسلمان بنائے گئے ہوتے تو جس وقت جبر ختم ہوتا اس وقت اپنے دوبارہ کفر والے معاملے میں چلے جاتے۔ تو حقائق یہ واضح کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے قطعاً نہیں پھیلا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 90 کروڑ لوگوں کو بذریعہ جبر مسلمان بنایا جائے اور بنایا رکھا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو ہی جبر ختم ہوگا، اگر کوئی جبر کے ذریعے بنایا بھی گیا تھا تو وہ دوبارہ کفر میں چلا جائے گا۔ لیکن کیا اتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اسلام سے دوبارہ؟ کیا وہ کفر میں جا رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں جا رہے، بلکہ اسلام مزید پھیل رہا ہے۔ تیسری بات، شریعت اسلامیہ کے اندر ایک قانون ہے جس کو جزیہ کا قانون کہا جاتا ہے۔ جزیہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ مسلمان ریاست کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان سے ایک ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اگر اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیل رہا ہے تو پھر یہ جزیہ کا قانون تو ہونا ہی نہیں نا چاہیے۔ پھر ان کو تو گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کفر کے اوپر جو ہے وہ موجود رہ کر اسلامی ریاست کے شہری بنے رہیں۔ جب اسلام تلوار کے زور سے پھیل رہا ہے تو مسلم ریاست کے اندر ان کو یہ جرت کیسے ہو گئی کہ وہ ابھی تک کفر کے اوپر قائم ہے اور جزیہ دے رہے ہیں؟ جو حکومت ان سے جزیہ وصول کر سکتی ہے وہ ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتی۔ پھر تو ساری عوام کو زبردستی مسلمان بنا لیا جانا چاہیے تھا نا۔ جزیہ کا تو قانون ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن شریعت اسلامیہ نے جزیہ کا قانون مقرر کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم شہری جو ہیں ان کو بھی باقاعدہ ریاست کا ایک تحفظ حاصل ہوتا ہے، وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور وہ مسلمان ملک کے اندر اپنی عبادات وغیرہ کرتے ہوئے مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں، اقلیت کی حیثیت سے رہتے ہیں، اور اقلیتوں کو شریعت اسلامیہ نے حقوق دیے ہیں۔ اگر اقلیتوں کو زبردستی مسلمان ہی بنا لینا ہوتا تو پھر تو حقوق نہیں ہونے چاہیے تھے نا، پھر تو جبر ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اقلیت رہ سکتی ہی نہیں ہے بلکہ اس کو زبردستی مسلمان بنا لیا جائے۔ جس وقت ہم بات کرتے ہیں جزیہ کے قانون کی تو پھر کچھ لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ چلو جی پھر ایک ظلم تو ہویا نا انہوں تے، جزیہ تے لیا جا رہا ہے نا انہوں کو، ظلم تو پھر بھی ہے نا ان کے اوپر۔
میں کہتا ہوں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اسلامی ریاست کا مسلمان شہری ہے وہ زکوٰۃ دینے کا پابند ہے، غیر مسلم اس کا پابند نہیں۔ جو مسلمان شہری ہے وہ عشر دینے کا پابند ہے، غیر مسلم اس کا پابند نہیں۔ جو مسلمان شہری ہے وہ صدقہ فطر دینے کا پابند ہے، غیر مسلم اس کا پابند نہیں۔ تو جب مسلمان شہری جو ہے وہ اتنی چیزیں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، وہ اتنی جگہ پر جو ہے وہ اپنی رقم خرچ کر رہے ہیں جو ان کے اوپر لازم قرار دی گئی ہے، مسلمان قربانی کے لیے خرچ کرنا اس کے لیے لازم ہے جو بھی صاحب استطاعت ہے، غیر مسلم کے لیے قربانی نہیں ہے، تو کئی جگہ پر صرف مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ مالی جو ہے بوجھ جو ہے وہ شریعت نے بنایا ہے، اور مسلمان الحمدللہ اس کو بوجھ نہیں محسوس کرتا۔ یہ بوجھ کا لفظ میں نے صرف ان کے تناظر میں کہ یہ ظلم کیا ہے، تو ان کے تناظر میں اگر یہ بوجھ ہی ہے تو پھر بوجھ تو زیادہ مسلمانوں پر بنے گا نا۔ حقیقت میں الحمدللہ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تو جب مسلمان اتنی چیزیں ادا کرنے کے پابند ہیں تو اگر ایک ٹیکس جو ہے وہ غیر مسلم ادا کرتا ہے تو اس میں کوئی قیامت نہیں آ گئی، یہ اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ جس وقت وہ مسلمان ریاست کا شہری ہے، اس نے ریاست سے حقوق حاصل کرنے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ اگر ادا بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی ظلم والی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو جزیہ ہے یہ ہوتا بھی خود ان کے تحفظ کے لیے ہے، اور تاریخ اسلامی کے اندر تو بڑی عظیم و شان مثالیں موجود ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حمص کا علاقہ فتح کر چکے، جزیہ وصول کر چکے، وہاں کے جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان ریاست کی رعایا بن کر رہنے کے لیے تیار ہیں، ان سے جزیہ وصول کر چکے، یہ معاملہ ہو چکا۔ لیکن مرکز کی طرف سے پیغام آ گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یرموک کے مقام پر ایک بڑا معرکہ ہونے کی توقع ہے، اور وہاں پر اسلامی فوج کثرت سے پہنچنی ضروری ہے۔ حمص کے اندر جتنی فوج ہے وہ لے کے یرموک پہنچیں آپ، یہ آرڈر آ گیا۔ اب حمص کے اندر اسلامی فوج رکھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یرموک میں زیادہ افراد کی ضرورت ہے، اور اگر حمص کے اندر بھی فوج رکھی جائے تو یرموک کے معرکے کے لیے فوج کافی نہیں ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج حمص سے نکالنی پڑ رہی ہے، یرموک جانا پڑ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وہاں کے غیر مسلم تھے ان کے سربراہان کو بلایا، اور جو جزیہ وصول کیا تھا وہ جزیہ ان کو واپس کیا، اور کہا کہ جب ہم یہاں سے اپنی فوج نکال رہے ہیں تو گویا کہ ہم یہاں پر آپ کا تحفظ وہ نہیں کر پا رہے، اب تو جب ہم آپ کا تحفظ نہیں کر پا رہے تو ہمیں جزیہ اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو سارا جزیہ ان کو واپس کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ تو ان کے اپنے تحفظ کے لیے اور اسلامی ریاست کے حقوق حاصل کرنے کے لیے وہ ایک معاوضہ ادا کرتے ہیں، جس طرح کا معاوضہ مسلمان کئی صورتوں میں ادا کرتے ہیں۔ تجارتی ٹیکس وغیرہ بھی مسلمانوں کے اوپر ہوتے ہیں بہت سارے، برآمداتی ٹیکس وغیرہ، وہ سارا کچھ چلتا ہے۔ اللہ اللہ، تین باتیں ہو گئی، چوتھی بات، سن 711 عیسوی تاریخ اسلام کے اندر ایک بڑا روشن سال ہے۔ سن 711 عیسوی میں ایک طرف طارق بن زیاد اندلس کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور دوسری طرف محمد بن قاسم بر صغیر پاک و ہند کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ بعد میں پھر موسیٰ بن نذیر بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ 711 عیسوی یہ بنیاد بنتا ہے اندلس کی فتح کی بھی اور بر صغیر پاک و ہند کی فتح کی بھی۔ 711 عیسوی میں اس فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ اندلس کے اندر 1492 عیسوی تک تقریباً 8 صدیاں اسلامی حکومت قائم رہتی ہے، اور بر صغیر میں انگریزوں کا تسلط ہونے تک تقریباً 1000 سال
اسلامی حکومت قائم ہے۔ اندلس کے اندر تقریباً 800 سال اور بر صغیر میں تقریباً 1000 سال مسلمانوں کی حکومت ہے۔ لیکن جب 1492 ہجری میں فرڈینینڈ اور ازابیلا کے ہاتھوں اندلس کے اندر شکست ہوتی ہے مسلمانوں کو اور اندلس سے عیسائیوں کی ریاست بن جاتا ہے، تو اس وقت بھی اندلس کے اندر عیسائی اکثریت میں نظر آ رہے تھے اور مسلمان اقلیت میں نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ مسلمان 800 سال وہاں پر حکومت کر چکے ہیں۔ اگر 800 سال جبر کر کے زبردستی لوگوں کو مسلمان بناتے رہے تھے تو پھر 800 سال میں بھی اکثریت میں کیوں نہیں بنے؟ 800 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے۔ 800 سال میں اگر جبر ہوتا رہتا تو کوئی ایک عیسائی بھی باقی نہ رہتا، سارے وہاں پر مسلمان ہو چکے ہوتے اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلنا تھا۔ 1000 سال بر صغیر پر حکومت کرنے کے بعد جس وقت انگریزوں نے اپنا تسلط قائم کیا ہے، اس وقت بھی یہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں اور ہندو اکثریت میں نظر آتے ہیں۔ اگر 1000 سال مسلمان ان کے اوپر جبر کر رہے ہوتے، بزور تلوار ان کو مسلمان بنا رہے ہوتے، تو کوئی ہندو نظر نہ آتا، کوئی سکھ نظر نہ آتا، کوئی بدھ مت کا نظر نہ آتا، وہ سارے مسلمان ہو چکے ہوتے۔ اور عرب کے علاقہ میں رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک 15 صدیاں ہونے لگی، آج تک اسلامی حکومت قائم ہے، لیکن اس وقت بھی عرب کے علاقوں میں تقریباً 1.5 کروڑ عیسائی موجود ہے۔ اگر جبر کے ذریعے اسلام پھیلا ہوتا، اگر جبر کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بنایا گیا ہوتا تو عرب کے اندر عیسائی نظر نہیں آنے چاہیے تھے، لیکن اس وقت بھی 1.5 کروڑ موجود ہیں وہاں پر۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام جبر کے ذریعے تلوار کے زور پر گن پوائنٹ پر نہیں پھیلا ہے۔ 4 باتیں ہوگی۔ 5ویں بات، ایسے علاقے بھی دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں کہ جہاں اسلامی فوج نے کبھی چڑھائی نہیں کی ہے اور اس کے باوجود وہاں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ وہاں کی آبادی مسلمانوں کی آبادی ہے، اکثریت وہاں کی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ انڈونیشیا میں کبھی بھی اسلامی فوج نے لشکر کشی نہیں کی ہے، لیکن انڈونیشیا میں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور اسلامی حکومت ہے۔ ملائیشیا میں کبھی بھی اسلامی فوج نے کبھی کوئی کارروائی نہیں کی ہے، کوئی چڑھائی نہیں کی ہے، لیکن ملائیشیا کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ افریقہ کے مشرقی ساحل کے ممالک میں کبھی مسلم فوج نہیں گئی ہے چڑھائی کرنے کے لیے، اس کے باوجود وہ ممالک مسلمانوں کے ممالک ہیں۔ تو وہاں پر کون سا جبر ہوا ہے؟ تو اسلام اگر صرف تلوار کے زور سے پھیلا ہو تو پھر تو ملائیشیا میں مسلمان نظر نہیں آنے چاہیے، انڈونیشیا میں، افریقہ کے مشرقی ساحلی ممالک میں مسلمان نظر نہیں آنے چاہیے، وہاں پر تو جبر گیا ہی نہیں، تلوار گئی کوئی نہیں مسلمانوں کی۔ اللہ اللہ۔ اور میرے محترم احباب، اس وقت یورپ کے اندر، یورپ میں کیا مسلمانوں کی تلوار چل رہی ہے؟ کیا مسلمانوں کا ہولڈ ہے؟ وہاں یہودیت کا ہولڈ ہے اور سلطنتیں، وہاں کی حکومتیں وہ عیسائیت والی حکومتیں ہیں، عیسائی حکمران ہیں اور یہودیت کا تسلط ہے۔ وہاں پر اس وقت کوئی اسلامی غلبہ تسلط وہ نہیں ہے، کوئی تلوار کا زور نہیں ہے، لیکن اس وقت یورپ کے اندر سب سے زیادہ جس مذہب کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ 1986 کا ریڈرز ڈائجسٹ، اس کے اندر 50 سال 1934 سے لے کر 1984 تک کا ایک تجزیہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا، 50 سال کا یورپ کا، کہ 50 سال کے اندر یورپ کے اندر کون سے مذہب کی ترویج سب سے زیادہ ہوئی ہے، کس مذہب کے اندر لوگوں کا جانے کا رجحان سب سے زیادہ رہا ہے، اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام میں داخلے کا رجحان سب سے زیادہ رہا ہے۔ اور وہ رجحان کتنا ہے؟ وہ معمولی نہیں ہے، 235%، 235%۔
کہ جس جگہ پر 50 سال پہلے 100 بندے مسلمان ہیں، وہ اس جگہ پر 235 مزید مسلمان نظر آتے ہیں، وہاں پر 335 مسلمان نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، 235% کا تناسب، یہ کوئی معمولی تناسب نہیں ہے، یہ بڑی تیز رفتاری سے اسلام پھیل رہا ہے یورپ کے اندر۔ کون سا تلوار کا زور چل رہا ہے وہاں پر؟ اور دوسرے نمبر پر جو ترویج کے اندر مذہب نظر آیا اس تجزیے میں، وہ عیسائیت کا تھا، کہ دوسرے نمبر پر عیسائیت میں داخلہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ حکومتیں عیسائیوں کی ہیں، سلطنتیں عیسائیوں کی ہیں وہ، لیکن عیسائیت کے اندر اتنے لوگ نہیں داخل ہو رہے جتنے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام کے اندر داخلے کا تناسب 235%، اور عیسائیت میں داخلے کا تناسب یہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، لیکن صرف 47%۔ کتنا زیادہ فرق ہے، کہاں 235% اور کہاں صرف 47%۔ حالانکہ ریاست ان کی، ملک ان کا، اس کے باوجود لوگوں کا رجحان ان کے مذہب میں جانے کا نہیں ہے، اسلام میں داخلے کا رجحان ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، یہ سارے حقائق واضح کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے، ایک چیز ہے اشاعت اسلام، اسلام کا پھیلنا، لوگوں کا زیادہ سے زیادہ مسلمان ہونا، اس کے اندر کوئی زور، کوئی جبر، کوئی تلوار، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام مبلغین کی تبلیغ سے اور ان کے اخلاق و کردار سے پھیلا ہے، اور اسلام خود اپنی روشن تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے، اپنے اندر رکھنے والی اٹریکشن کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ تلوار سے، جبر سے نہیں پھیلا۔ تو ایک چیز یہ ہے، تھوڑا فرق کرنا ہوگا دو الگ الگ چیزوں میں۔ ایک ہے اللہ کے نظام، اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کا نفاذ، اور ایک ہے اسلام کا پھیلنا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ زمین اللہ رب العزت کی ہے نا، تو سب سے زیادہ حقدار اللہ ہی ہے کہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا نظام اس زمین پر نافذ ہو۔ اس وقت کیا عیسائیت وہ پوری دنیا میں اپنی تہذیب کو رائج کرنے کی کوشش نہیں کر رہی؟ عیسائیت اپنی تہذیب کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ یہودیت دجالیت کے روپ میں کیا دنیا کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہی؟ وہ کر رہے ہیں۔ تو اگر عیسائیت اپنی تہذیب کو پروان چڑھانے کی کوشش میں ہے، اگر یہودیت اور دجالیت اپنے غلبے کی، اپنے تسلط کی کوشش میں ہے، تو یہ زمین تو میرے اللہ کی ہے، تو اس کے اندر اللہ کے نظام کے نفاذ کی کوشش کیوں نہ کی جائے؟ تو اعلاء کلمات اللہ کے لیے ضرور جہاد ہوا ہے، اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے ضرور علاقے فتح ہوئے ہیں، جہاد ہوا ہے، لیکن جو علاقہ فتح ہوتا گیا وہاں کے لوگوں کو مسلمان زبردستی نہیں بنایا گیا۔ وہاں پر اسلامی ریاست قائم ہو گئی، قانون اسلام کا چل گیا، اللہ رب العزت کا نظام نافذ ہو گیا۔ یہ تو ضرور تلوار کے زور سے کیا گیا ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ جب یہودیت کر سکتی ہے، جب عیسائیت کر سکتی ہے، تو زمین جب ہے ہی اللہ کی، تو اللہ کا نظام کیوں نہ نافذ ہو؟ اس کا تو حق ہے۔ تو یہ ضرور ہوا ہے، لیکن لوگوں کو تلوار کے زور سے مسلمان قطعاً نہیں بنایا گیا۔ اور دوسرا، اسلامی جہاد کا جو دوسرا بڑا سبب ہے وہ مظلومیت کا خاتمہ ہے، مظلوموں کی حمایت ہے، ظلم کا خاتمہ ہے۔ جہاں جہاں ظلم ہو تو اسلام وہاں پر جو ہے وہ ضرور جہاد کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے۔ اسلام وہ غیرت والا مذہب ہے، ایسا مذہب نہیں ہے کہ ہماری عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہو، ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہو، اور ہماری املاک کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہو، اور اس کے باوجود ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ نہیں، اسلام غیرت والا مذہب ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے ضرور جو ہے وہ جہاد ہوا ہے۔ تو جہاد کے جو دو بڑے مقاصد ہیں، وہ ایک ہے اعلاء کلمت اللہ، اور دوسرا ہے ظلم کا خاتمہ اور مظلوم کی حمایت۔ اس کے لیے ضرور جہاد ہوا ہے، لیکن تلوار کے زور سے اسلام کا پھیلنا وہ قطعاً نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔